معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ٹورنٹو سے تقی عابدی ای آواز ٹیلی ویژن کے خصوصی پروگرام گلدستہ عقیدت میں حاضر ہے۔ ہم اس پروگرام میں معرکہ کربلا، عظمت حسین، بر صغیر میں عزاداری کی روایت اور بلا تفریق مذہب و ملت دو ہماری بر صغیر کی زبانوں میں، خصوصی طور پر اردو میں جو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ وضع کیے دل بنا دیے تو نے، شہید ظلم غریب الدیار کیا کہنا، حسین درد کے پروردگار کیا کہنا۔ دنیا ابھی حسین کو جاننے کے لیے بہت کچھ جاننا چاہیے۔ سمجھے کہاں جو سبط نبی کا مقام ہے، کتنا ابھی شعور بشر تشنہ کام ہے۔ اس پیغام حسین کا جو درس ہے وہ عزت نفسی کی زندگی گزارنے پر مبعوث ہے۔ ہر ذرے سے ایک سحاب پیدا کر دے، ابر پیدا کر دے، ہر ذرے سے ایک سحاب پیدا کر دے، ہر قطرے سے آفتاب پیدا کر دے، آقا ہے تیرا حسین سا مرد عمل، جب چاہے تو انقلاب پیدا کر دے۔ اسلام تیرا حاصل محنت ہے اے حسین، دنیا میں دین تیری بدولت ہے اے حسین، جینے کا اختیار تھا کیا پسند، کیا جبر و اختیار پہ قدرت ہے اے حسین۔ ہم شاعر اہل بیت، شاعر انقلاب حضرت نجم افندی کے شعر سنا رہے ہیں، جن کے اشعار آج بھی بر صغیر میں پوری طرح سے عزاداری میں شمع کی طرح سے روشن ہیں۔ پانی کی بندشوں پہ حقارت کی ایک نظر، عزت کی موت سے وہ نگاہیں لڑی ہوئی، ایک ذات سرفروش وہ ایک ذات کردگار، مرکز سے کائنات دو عالم ہٹی ہوئی، سجدہ کے جس پہ سجدہ کون و مکان نثار، حسرت سے کربلا کی زمین دیکھتی رہی۔ یقیناً اردو شعر و ادب ذکر حسین سے تابناک ہے۔ ذکر غم حسین، سلام کے کچھ شعر سنیے سعید الملت کے۔ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی ہوئی۔ شب عاشور امام حسین نے چراغ گل کر دیا تاکہ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں رات کی تاریکی میں، اور انہیں
شرمندگی کا احساس نہ ہو کہ اٹھ کر جا رہے ہیں، لیکن جب چراغ گل کیا اور روشن ہوا تو دیکھا کہ سب کے سب عبادت میں مصروف ہیں۔ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی۔ حضرت علی اکبر کے بعد کیا چیز رہی؟ اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی؟ اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی؟ لیلا تمام عمر ہی سوچتی رہی۔ لیلا جو حضرت علی اکبر کی ماں ہیں، بیٹے کے جنازے کو دھوپ میں دیکھا تھا۔ روایتیں ہیں کہ ام لیلا نے زندگی بھر سائے میں نہیں بیٹھی، بلکہ دھوپی میں بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں نے اپنے کڑیل جوان کا لاشا دھوپ میں دیکھا۔ اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی؟ لیلا تمام عمر یہی سوچتی رہی۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا کہ تمہارے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی تو مجھے یقین تھا، کیونکہ بابا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے تعجب ہوتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کو، اس کے بہن کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے۔ عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، عباس لینے آئے جو میدان کی رضا، زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی۔ زینب بس اپنے بازوؤں کو دیکھتی رہی۔ اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ، رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی۔ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی۔ اہل بیت رسول اکرم نے یہ جو جہاد عظیم کیا، جسے ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، مرزا جعفر فصیح جو میر انیس اور مرزا دبیر سے پہلے کے 4 بڑے شعراء مستحسن خلیق، دلگیر اور ضمیر کے ساتھ تھے، زیادہ تر زندگی اپنی حجاز اور نجف میں اور کربلا میں گزارتے۔ ان کے ایک مرثیے کے چند شعر سنیے کہ جب امام زادے نے، چھوٹے سی عمر ہے حضرت امام باقر 5ویں امام کی، وہ اپنے والد گرامی 4تھے امام سجاد سے پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہم غلطی پر ہیں؟ کیا ہم راہ راست پر نہیں ہیں؟ بچہ ہے تو یہ لوگ ہمیں کیوں ستا رہے ہیں؟ کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر۔ یعنی تو امتحان سے گزر رہا ہے، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر، اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری، نہیں ناگوار وہ اس قدر، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے۔ ہر نفس جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تلوار کی دھار سے کٹ رہے ہیں، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے، یہ خدا کا فضل ہے شکر کر،
یہ لقب بھی فوز عظیم ہے، نہ تو ذلیل و حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے۔ یعنی انتہائی مصیبت میں امام زادے سے فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کا فضل ہے، شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ اللہ کا لطف ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطائے رب رحیم ہے، دل داغدار تو باغ ہے، یہ سموم بادہ نسیم ہے۔ یہ جو زہریلی فضا ہو گئی ہے، یہ جو دلوں پر داغ لگ رہے ہیں، دل داغدار تو باغ ہے، یہ سموم باد نسیم ہے، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں ہیں حرب میں، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں، کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں۔ یہ جو مجھے تازیانے مار رہے ہیں، یہ میں جو جہاد پر ہوں، میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، بخدا کے پاؤں کا آبلا مجھے تاج سر سے زیادہ ہے۔ بخدا کے پاؤں کا آبلا مجھے تاج سر سے زیادہ ہے، یہ خلش جو اس میں ہے خار کی، میرا دل شکفتہ و شاد ہے۔ صبر کی انتہا خانوادہ رسول بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہوائے تند جو چلتی ہے بخدا کے باد مراد ہے، اسی قید ظلم میں ہر نفس میرا نفس صرف جہاد ہے۔ میں قدم قدم پر شہید ہوں، میں نفس نفس پر قتیل ہوں، نہ اسیر ہوں، نہ مریض ہوں، نہ سقیم ہوں، نہ علیل ہوں۔ یہ خدا کا مجھ پر کرم ہوا کہ جہاد نفس ہوں کر رہا، یہ بڑا جہاد ہے اے پسر کہ میں پہلے موت سے مر رہا۔ نہ جسد رہا، نہ کفن رہا، نہ نشاں رہا، نہ اثر رہا، نہ ہوا رہی، نہ ہوس رہی، نہ تو دل رہا، نہ تو دل رہا، نہ فنا رہی، نہ بقا رہی، جو رہا تو نام قدیر کا، نہ ہو مسترف کہ تو ہے خلف بخدا شہید کبیر کا۔ نہ ہو مسترف کہ ہے تو خلف بخدا شہید کبیر کا، یعنی شہید کبیر امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم کا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خانوادہ رسالت، اہل بیت نبوی ہم کو کیا درس دے رہے ہیں۔ یہ ہے درس کہ جب وقت آ جائے تو جہاد کے لیے ہر منزل، ہر سختی پوری طریقے سے، آسائش جب عشق خدا میں پوری طرح سے گم و سم ہو جائیں تو ہر اذیت لذت اور ہر مصیبت شادی بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا تھا کہ حسین پھر کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ سیما اکبر آبادی نے جب بعض شعراء نے کہا تھا کہ ایک اور حسین کی ضرورت ہے، سیما اکبر آبادی جنہوں نے آپ کے قرآن مجید کا ترجمہ منظوم کیا ہے، انہوں نے کہا، سیماب کو سنیے، وہ جو کہتے ہیں شہادت ہر زمانے میں ہو عام، جذبہ صادق سے ہو سکتا ہے اس کا انصرام۔ پوچھتا ہوں ان سے 1300 برس سے آج تک کیوں نہ انسان نے لیا اس جذبہ صادق سے کام؟ 1300 برس سے کیوں انسان نے اس روشنی حسین اور حسینیت سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ وہ جو کہتے ہیں شہادت ہر زمانے میں ہو عام،
جذبہ صادق سے ہو سکتا ہے اس کا انصرام، پوچھتا ہوں ان سے 1300 برس سے آج تک، کیوں نہ انسان نے لیا اس جذبہ صادق سے کام؟ کیوں خدا کی راہ میں دیتی نہیں یہ اپنی جان؟ آج بھی لاکھوں مجاہد ہیں، کروڑوں ہیں امام، آج بھی لاکھوں مجاہد ہیں، کروڑوں ہیں امام، روح ہے اسلام کی مدت سے مرجھائی ہوئی، سیما اکبر آبادی۔ روح ہے اسلام کی مدت سے مرجھائی ہوئی، جوش میں آتا نہیں کیوں ان کا خون لالا فام؟ ہر طرف اسلام پر طاری ہے ایک گونے جمود، فریزڈ یک بستگی، ہر طرف اسلام پر طاری ہے ایک گونے جمود، سرفروشانہ یہ کیوں کرتے نہیں کچھ انتظام؟ سب زبانی ہیں یہ باتیں بے حقیقت بے دلیل، سب زبانی ہیں یہ باتیں بے حقیقت بے دلیل۔ منصب ابن علی کا ہو چکا ہے اختتام، سبط شاہ مشرقین اب کوئی بن سکتا نہیں، سبط شاہ مشرقین اب کوئی بن سکتا نہیں، بزم عالم میں حسین اب کوئی بن سکتا نہیں۔ یقیناً وہ عظمت جو حسین نے پیش کی ہے، وہ بزرگی جو حسین نے پیش کی ہے، وہ کہاں میسر ہے انسان کو؟ اسی وجہ سے یہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو آپ نے دیکھا کہ غیر مسلموں نے ہر طریقے کی گفتگو کی ہے۔ مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں کہ جشن صدق و صفا کا لالا، کہتے ہیں گلشن صدق و صفا کا لالے رنگی حسین، گلشن صدق و صفا کا گلشن صدق و صفا کا لالے رنگی حسین، شمع عالم مشعل دنیا چراغ دی حسین۔ ایک سکھ شاعر کہہ رہا ہے، سر سے پا تک سرخی افسانہ خونی حسین، جس پہ شاہوں کی خوشی قرباں وہ غمگین حسین، مطلع نور و مہو پرویں ہے پیشانی تیری، باج لیتی ہے ہر ایک مذہب سے قربانی تیری، ہر ایک مذہب سے باج لیتی ہے ہر ایک مذہب سے قربانی تیری۔ اسی لیے برج ناتھ مخمور کہتے ہیں کہ وفا کی راہ چلتے ہیں وفا کی روشنی والے، کلام حق بھی پڑھ لیتے ہیں آیات جلی والے۔ مسلمان تو نہیں ہیں ہم مگر اتنا سمجھتے ہیں، در جنت سے واپس آ نہیں سکتے علی والے، در جنت سے واقف آ نہیں سکتے علی والے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، غیر مسلم ہیں، ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، جو پردہ ظاہری دنیا سمجھتی ہے اٹھا دیں گے۔ ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا تو سینے پر نشان ماتم سرور دکھا دیں گے، تو سینے پر نشان ماتم سرور دکھا دیں گے۔ حسین کی عظمت کو غیر مسلم نارائن داس طالب پانے پتی کہتے ہیں، یہ تو سچ ہے اے مسلمانوں تمہارے ہیں حسین، ہم کو بھی لیکن یہ کہنے دو ہمارے ہیں حسین۔ روشنی دائم ہے جن کی وہ ستارے ہیں حسین، عالم انسانیت میں سب کے پیارے ہیں حسین۔ اور راجہ بلوان سنگھ، راجہ بنارس، جنہوں نے کئی مرثیے لکھے ہیں، مشہور زمانے میں عزادار بھی ہوں، کئی عاشقانے بنائے، مرثیے لکھے، سلام لکھے راجہ بلون نے۔
مشہور زمانے میں عزادار بھی ہوں، مداح جناب شہ ابرار بھی ہوں۔ اقبال میرا اوج پہ ہے اے راجا، صحرائی بھی ہوں حاضر دربار بھی ہوں۔ اور وہی لاہور کے دلو رام کوثری، جن کی 81 نعتوں کو حسن نظامی نے ہندو کی نعت کے لحاظ سے شائع کیا تھا، وہ کہتے ہیں قرآن حسین پڑھتے تھے اس وقت بالیقین، سینے پہ تھا چڑھا ہوا جب قاتل لعین، آواز دردناک سے کہتے تھے شاہ دین، ایاک نعبد کبھی ایاک نستعین۔ مصحف سے ساتھ کب نہ تھا شہ مشرقین کا، قرآن پڑھتے پڑھتے کٹا سر حسین کا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کٹا سر حسین کا۔ اور مہر لال سونی کہتے ہیں آج تک دنیا تیرے زیر اثر ہے اے حسین۔ غیر مسلم احساس کر رہے ہیں کہ دنیا زیر تاثیر حسین ہے۔ آج تک دنیا تیرے زیر اثر ہے اے حسین، موت کو بھی ناز تیری موت پر ہے اے حسین۔ دل میں پیدا جذبہ شوق شہادت کر دیا، موت بھی ہے ہستی جاوید ثابت کر دیا۔ تو نے لیکن موت کو مر کر دیا رنگ حیات، تو نے لیکن موت کو مر کر دیا رنگ حیات۔ آدمی کو بعد مرنے کے بھی ممکن ہے ثبات۔ منشی گوپی ناتھ ہم سے زیادہ ذریعہ تیغ کا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مانیے اسلام کیا سمجھتے ہیں؟ سلامتی تو ہے اسلام اور کیا شے ہے، اسے فجور سے ہم ماروا سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شعرا نتھو لال کہتے ہیں معراج عقل و عشق ہے فکر رساں میری، جاتی ہے بت قدوں سے حرم تک صدا میری، جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا، ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا۔ بتھا وہ توس و کاشی و پریاگ و بندھیا، متھرا و کاظمین و جگن ناتھ و کربلا، اللہ رے تشنگی میرے ذوق صفات کی، گنگا سے ہم کنار ہیں موجیں فرات کی۔ گنگا سے اسلام واز ناٹ اسپریڈ with sword، اسلام تلوار سے نہیں پہنچا، تیر و شمشیر نہیں، یوگندر پال صابر کہتے ہیں تیر و شمشیر نہیں نقش و نگار اسلام، صبر شبیر میں ہے اصل وقار اسلام۔ دوش احمد کی سواری کا عوض شہ نے دیا، دوش احمد کی سواری کا عوض شہ نے دیا، اپنے کاندھے پہ اٹھائے رہے بار اسلام، اپنے کاندھے پہ اٹھائے رہے بار اسلام۔ راجہ الفت رائل الفت کہتے ہیں، میں یہ شعر اس وجہ سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ عام طور سے غیر مسلم شعراء کے اشعار پیش نہیں کیے جاتے، جبکہ دفاتر پر ہیں۔ راقم نے اس کی جمعوری بھی کی ہے اور اس کو پبلش بھی کیا ہے۔ میرا گھر دل پنجتن ہو گیا، میرا گھر دل پنجتن ہو گیا، سلامی جنام وطن ہو گیا، ہوئے کیا ہی الفت کے تالے رسا، غلام حسین اور حسن ہو گیا۔ یہ لوگ کسی قسم کی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ حسینی برہمن تو دوسرے ہیں جو حضرت امام حسین کے عشق میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ چھنو لال دلگیر جو لاہور میں قبرستان مومن میں دفن ہوئے ان ارلی 40s 1940s میں، کہتے ہیں جس کو کہ محبت ہے امام شہداء کی، واللہ بہت اس پہ عنایت ہے خدا کی، حاجت نہ روا ہوگی زمانے میں کسی سے، لازم ہے محبت نبی و آل نبی سے، حاجت نہ روا ہوگی زمانے میں کسی سے، لازم ہے محبت
نبی و آل نبی سے، اے اہل عزا آل محمد کی محبت کونین میں ضائع نہیں جاتی ہے کسی صورت، اے اہل عزا آل محمد کی محبت کونین میں ضائع نہیں جاتی کسی صورت، ہر ایک عبادت سے ہے افضل یہ عبادت، کام آتی ہے بے شک یہ دم رنج و مصیبت۔ یہ خراج عقیدت۔ اسی وجہ سے غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمان شعراء میں امیر مینائی کہتے ہیں، جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے قرآن سے پھر گئے، کافر ہوئے کہ کعبہ دین کو کیا خراب، مرتد ہوئے کہ قبلہ ایمان سے پھر گئے، مرتد ہوئے کہ قبلہ ایمان سے پھر گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غالب نے بھی ایک سلام اور 3 بند کا مرثیہ لکھا تھا، اس کے کچھ شعر سنیے کہ کفیل غالب، مرزا غالب دہلوی، کفیل بخشش امت ہے بن نہیں پڑتی، اگر نہ شافع روز جزا کہیں اس کو، حسین کو سلامی ہے، کفیل بخشش امت ہے بن نہیں پڑتی، اگر نہ شافع روز جزا کہیں اس کو، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو۔ حضرت غالب دہلوی، آپ دیکھ رہے ہیں وہی محمد علی جوہر نے تو کہا تھا، لیکن نواب محبوب علی پاشا جو نظام دکن، اس نظام میر عثمان علی خان کے والد میر محبوب علی پاشا، فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین، سلام دیکھیے کتنا دل سے لکھ رہا ہے، فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین، میرا معین میرا آقا میرا امام حسین، صبا کو بھیج کے روضے پہ کر رہا ہوں دعا، کریں قبول الہی میرا سلام حسین، کریں قبول الہی میرا سلام حسین، میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کریں قیام حسین، کہ شاید اس میں کسی دن کریں قیام حسین۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ شاہ ہو کہ گدا ہو، وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، وہ احمد ندیم قاسمی ہو کہ ضمیر جعفری ہو، ضمیر جعفری کہتے ہیں حسین ایک عشق جو ایمان کی بنیاد ہو جائے، حسین ایک عشق جو ایمان کی بنیاد ہو جائے، حسین ایک حسن ہے جس سے چمن ایجاد ہو جائے، حسین ایک روشنی جس کی ضیاء مدھم نہیں ہوتی، حسین ایک زندگی جس کی حرارت کم نہیں ہوتی۔ اور منیر نیازی کہتے ہیں جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا، خواب جمال عشق کی تعبیر ہے حسین، شام ملال عشق کی تصویر ہے حسین۔ اور احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ کیا قیامت ہے کہ کلیوں سے بھی کم سن بچے چہرے ماؤں کے تکے جاتے ہیں حیراں حیراں۔ اور نسیم امروہی پر گفتگو تمام کرتا ہوں، جنہوں نے بہت 150 کے قریب مرثیے لکھے، جو اربع مرثیہ گو میں ممتاز ترین مرثیہ گو ہے، کہتے ہیں جو انقلاب عالم فطرت تھا وہ حسین، جو سرفروش حق و صداقت تھا وہ حسین، جو فاتح جہان شہادت تھا وہ حسین، جو محرم ضمیر مشیت تھا وہ حسین۔
اور کشمیری نے کہا تھا، سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔